الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقط قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ بلندر صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، وقار رسول اور وقار آل رسول کے موضوع پر آج یہ ہماری 7ویں نشست ہے۔ کوشش کروں گا آج بھی محمد و آل محمد کی عظمت قرآن کی روح سے اپنے محترم سننے والوں کی سماعتوں کی نظر کروں گا، اس امید کے ساتھ اگر قبول افتد ظاہر عز و شرف محمد و آل محمد علیہ السلام اپنے دربار عالی مقام میں اسے قبولیت کا شرف بخشے۔ بلند تر صلوات پڑھے محمد و آل۔ ارشاد خداوند عالم یہ ہو رہا ہے سورہ مبارکہ الواقعہ میں، سورۃ الواقعہ قرآن مجید کا 56واں سورہ۔ اللہ یہ فرما رہا ہے انہو لقرآن کریم، بے شک یہ میرا عزت والا قرآن فی کتاب مکنون، ایک پوشیدہ کتاب میں ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اسے نہیں چھو سکتے مگر وہ جو پاک بنائے گئے ہیں۔ اگر سلسلہ کلام ذہنوں کے اندر موجود ہو تو میں کوشش کروں گا سیاق و سباق کے حوالے سے آپ کو آگے لے کے چلیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ بے شک یہ میرا عزت والا قرآن ایک پوشیدہ کتاب میں ہے، عزت والا قرآن ایک پوشیدہ کتاب میں ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اور وہ کتاب اتنا پاک و طاہر ہے کہ مطہرون کے سوا اس تک کسی کی رسائی نہیں۔ اگر پہلی تقاریر ذہن میں ہو تو میں چلتا ہوں قرآن کریم کی طرف۔ میں نے پہلے یہ عرض کیا تھا کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ فرما رہا ہے کتاب میں ہے۔ جس جگہ اللہ نے قرآن کو رکھا ہے اس جگہ کا نام ہے کتاب۔ رکھا کہاں پر؟ نزل بہ الروح الامین علی قلبک۔ اللہ فرما رہا ہے یہ پورے کا پورا قرآن میں نے اپنے محبوب کے قلب پر نازل کیا، ہاتھوں پر نہیں، کانوں پر نہیں۔ اگر ہوتا کانوں پر تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ جبریل نے پڑھ کے سنایا، اگر ہوتا ہاتھوں پر تو اس کا مطلب ہوتا کہ کوئی کتاب آئی ہے۔ نہیں، یہ ڈائریکٹ اترا ہے قلب رسول پر۔ پتہ چلا وجود رسول ہے حقیقی کتاب، رسول کا وجود ہے کتاب، رسول کا وجود ہے کتاب۔ اور میں نے علامہ کا شعر پڑھا تھا، لو بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود آج کتاب۔ اب میری گفتگو چونکہ سارے مسلمان بھائیوں کے لیے ہوتی ہے، اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ گفتگو قرآن کے اندر رہ کر کروں۔ میرے رسول کا وجود کتاب ہے، میرے رسول کا وجود کتاب ہے۔ کم از کم مسلمان رسول کا قرآن جیسا مان لے۔ میں بڑا جملہ کہہ گیا،
حالانکہ میرا عقیدہ اور ہے. میرا نبی قرآن کے پاس نہیں گیا، قرآن میرے نبی کے پاس آیا ہے. قرآن کی آیتیں میرے نبی کو ڈھونڈتی ہوئی آتی ہیں. جدھر جدھر میرا نبی جاتا ہے آیتیں پیچھے پیچھے جاتی ہیں. نبی گھر میں ہے تو آیتیں گھر میں آ رہی ہے، نبی سفر میں ہے تو آیتیں سفر میں آ رہی ہے، نبی میدان میں ہے تو آیتیں میدان میں آ رہی ہیں. جدھر جدھر رسول جاتا ہے آیتیں پیچھے پیچھے آتی ہیں. لیکن پھر بھی میں سمجھانے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، کم از کم رسول تو قرآن جیسا تو مان لو. اگر قرآن جیسا مان لو کائے کا جھگڑا؟ کوئی جھگڑا نہیں، سارے مسلمان بھائی ہیں. کم از کم رسول کو قرآن جیسا مانو. میرے رسول کا وجود ہے کتاب. اب اگر قرآن جیسا مانتے ہو تو آئیے چلتا ہوں میں قرآن کی طرف. پہلے یہ دیکھیں گے کہ قرآن کیا ہے، پھر پتہ چلے گا کہ میرا نبی کیا ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے سورہ مبارکہ نحل 16واں سورہ قرآن مجید کا. اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرًى لِلْمُسْلِمِينَ. یہ قرآن تبیان بھی ہے، یہ قرآن بیان ہے، یہ قرآن ہدایت ہے، یہ قرآن رحمت ہے، یہ قرآن بشارت ہے للمسلمین، مسلمانوں کے لیے. پہلا جملہ ذہن میں رہنا چاہیے. میں مسلسل آیتیں پڑھوں گا، مسلسل آیتیں پڑھوں گا. کم از کم رسول کو قرآن جیسا مانو. قرآن کیا ہے؟ قرآن تبیان ہے، قرآن بیان ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن بشارت ہے. اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ مبارکہ سواد 38واں سورہ قرآن مجید کا. اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک. یہ قرآن مبارک ہے، یہ قرآن برکت ہے. جب مانتا ہے کہ رسول قرآن جیسا، پھر مان رسول بھی مبارک، رسول بھی ہدایت. توجہ مبذول ہے. جو قرآن وہ رسول. یہ قرآن تبیان ہے، بیان ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے، بشارت ہے. اور اللہ فرما رہا ہے یہ قرآن برکت ہے، یہ قرآن مبارک ہے. اب پھر اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ مبارکہ بنی اسرائیل 17واں سورہ قرآن مجید کا. ارشاد رب العزت کی ہو رہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. یہ قرآن شفا بھی ہے، یہ قرآن رحمت ہے، قرآن شفا ہے، قرآن رحمت ہے. شفا کے معنی پیاس بجھانا. یہ قرآن پیاس بجھاتا ہے. کسی کی اولاد کی پیاس ہے تو قرآن اولاد دے گا، کسی کو رزق کی پیاس ہے تو قرآن رزق دے گا. یعنی یہ قرآن مشکل کشا ہے. جو قرآن وہ رسول. جملہ سمجھ میں آ رہا؟ یہ قرآن تبیان ہے، بیان ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے، بشارت ہے. اور سورۃ اعراف میں ارشاد ہوا ھذا بصائر من ربکم. یہ قرآن بصیرت ہے، یہ قرآن بصارت ہے، یہ قرآن بصیرت ہے، یہ قرآن بصارت ہے. سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ کیا فرما رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَلَا يُزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. لیکن یہی قرآن ظالموں کے لیے نقصان دے، مومنوں کے لیے شفا. ظالموں کے لیے نقصان دے، مومنوں کے لیے شفا. ظالموں کے لیے قرآن نقصان دے، قرآن ایک اثر دو. مومن پر قرآن کا کچھ اثر، ظالم پر اثر اور قرآن ایک اثر دو. نہیں میں جملہ نہیں سمجھا سکا، چلتا ہوں پھر قرآن کی طرف. یہ جملے کو سمجھانے کے لیے چلتا ہوں میں پھر قرآن کی طرف. ان
کے نبی نے ان کو بتایا. سورہ مبارکہ بنی سورہ مبارکہ البقرہ. وقال لهم نبیہم انا آیت ملک ہی. ان کے نبی نے ان کو بتایا. کس نے کن کو بتایا؟ جناب شمویل نبی ہیں. جناب شمویل کے پاس قوم آئی, آ کر کہا کہ ہم پر ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے. انہوں نے کہا اللہ نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے. انہوں نے کہا وہ ہم پر بادشاہ کیسے؟ اس کے پاس نہ مال ہے نہ دولت ہے. جناب شمویل نے کہا اللہ نے بنایا ہے, میں نے نہیں بنایا, اللہ نے بنایا ہے. اور اس کے بادشاہ ہونے کی نشانی کیا ہے؟ اب آج پڑھ رہا ہوں. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّا آیَاتَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِینَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَبَقِیَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِکَةُ إِنَّ فِي ذَلِکَ لَآیَاتٍ یُؤْمِنُونَ اِنَّا فِي ذَلِکَ لَآیَاتٍ مومنین. اللہ قرآن میں یہ ارشاد فرمایا ان کے نبی نے ان کو بتایا. کیا بتایا؟ کہ اس کے بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ تمہارے پاس تابوت لے کر آئے گا. فیہ اس تابوت میں سکینت من ربکم, تمہارے پروردگار کی طرف سے تسکین ہے. توجہ مبزور رہنی چاہیے. بیٹھ جائیں. بسم اللہ بلندر صلوات پڑھے محمد و آلہ. ان کے نبی نے ان کو بتایا کہ ان کے پاس کیا ہونے کی نشانی کیا ہے, کہ وہ تمہارے پاس تابوت لے کر آئے گا. تابوت اس تابوت میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسکین ہے. اور اس تابوت میں ہوگا کیا؟ جناب موسیٰ کا ترکہ اور اس کی آل کا ترکہ. بقیت مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون, جناب موسیٰ کا ترکہ, جناب ہارون کا ترکہ. تحملہ الملائکۃ, ملائکہ اس تابوت کو کندھوں پر لے کر آئیں گے. تابوت کو, مجھے اس پر رکنا نہیں ہے کہ جملہ کہنا چاہتا ہوں. یہ کون سا تابوت جو جناب طالوت لے کر آئیں گے؟ یہ وہی تابوت ہے. سب مفسروں نے لکھا جس میں جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جناب موسیٰ کو بند کر کے دریائے نیل میں ڈالا تھا. یہ وہی تابوت ہے, کوئی اور نہیں. وہی تابوت. اور بنی اسرائیل کے لیے وہ تابوت متبرک تھا. احمد رضا خان بریلوی نے لکھا جس جنگ میں لے کر جاتے جنگ جیت جاتے, کسی کو اولاد نہ ملتی, تابوت پر دعا مانگتا, اس کی دعا مستجاب ہو جاتی. ان کا جو مد مقابل تھا اس کا نام تھا جالوت. اس کو پتہ چلا یہ سارا کمال تو تابوت کا ہے. وہ کسی طریقے سے تابوت لے گیا. وہ تابوت لے گیا. جب وہ لے گیا, احمد رضا خان بریلوی نے لکھا کہ وہ تابوت جس شہر میں اس نے رکھا وہ شہر برباد ہو گیا. اس نے اس شہر سے نکالا, دوسرے شہر میں رکھا, وہ بھی ویران ہو گیا. دوسرے سے نکالا, تیسرے میں رکھا, تیسرا بھی برباد ہو گیا. تیسرے سے نکالا, چوتھے میں رکھا, چوتھا بھی برباد. جب جالوت کے 5 شہر برباد ہوئے تو اس نے کہا نکالو اس تابوت کو, یہ ہمارے لیے مصیبت بن گیا. نکالو اس تابوت کو, یہ ہمارے لیے مصیبت بن گیا. پتا چلا تابوت اصل کے وارث کے پاس ہو تو رحمت ہے, متبرک ہے, لیکن جو اس پر زبردستی قبضہ کرے اس کے لیے مصیبت ہے. تابوت ایک, اثر 2, قرآن ایک, اثر 2. تابوت ایک, اثر 2. بنی اسرائیل پر
نبی ایک، اثر دو، جب مومن میرے نبی کو دیکھتا ہے اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، جب منافق دیکھتا ہے اس کا شک بڑھ جاتا ہے۔ قرآن ایک، اثر دو، تابوت ایک، اثر دو۔ توجہ میری جان رہنی چاہیے، دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں، جلدی جلدی مجھے فکر دینی ہے۔ تابوت ایک، اثر دو، میرا رسول ایک، اثر دو۔ دیکھو یہ لاؤڈ سپیکر کیسے چلا ہے؟ بجلی سے۔ کرنٹ ایک، اثر دو، اسی کرنٹ سے ایسی چلاؤ تو ٹھنڈک، ہیٹر چلاؤ تو گرمی۔ کرنٹ ایک، اثر دو، اسی طرح میرا مولا علی ایک، اثر دو، کسی کے نام سامنے نام لو خوش ہو جاتا ہے، کسی کے سامنے نام لو جل جاتا ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ قرآن ایک، اثر دو، تابوت ایک، اثر دو، رسول ایک، اثر دو، میرا مولا علی ایک، اثر دو۔ کسی کے سامنے نام لو تو خوش ہو جاتا ہے، کسی کے سامنے نام لو تو جل جاتا ہے۔ یہ قرآن مومنین کے لیے شفا ہے، ظالموں کے لیے نقصان دہ۔ قرآن تبیان ہے، قرآن بیان ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن بشارت ہے، قرآن بصیرت ہے، قرآن بصارت ہے، قرآن فکر ہے، قرآن حجت ہے، قرآن دلیل ہے، قرآن برکت ہے۔ کم از کم رسول کو قرآن جیسا تو مانو۔ جملہ کہوں گا میں نتیجہ نکالوں گا، لیکن مجھے 16 آیتیں پڑھنی ہیں۔ نتیجہ نکالوں گا، سارے مسلمان بھائیوں کے لیے میری گفتگو ہے۔ چلتا ہوں میں پھر قرآن کی طرف۔ ابھی جو آیت پڑھنے لگا ہوں یہ آیت ہے سورہ مبارکہ طٰہٰ کی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ۔ یہ قرآن تذکرہ ہے، یہ قرآن نصیحت ہے، یہ قرآن واعظ ہے، یہ قرآن نصیحت، یہ قرآن واعظ، یہ قرآن تذکرہ۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ مبارکہ نساء، چوتھا سورہ قرآن مجید کا، اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ یہ قرآن نور مبین ہے۔ میرا جملہ ذہن میں ہے، کم از کم رسول کو قرآن جیسا مان لو۔ کاہے کا جھگڑا؟ کوئی جھگڑا نہیں، جملہ میں بڑا کہہ گیا۔ قرآن کہہ رہا کہ یہ نور ہے، قرآن نور، جو رسول وہ قرآن، جو قرآن وہ رسول ہے۔ کسی ملا میں جرات تو کہے کہ قرآن نور نہیں۔ دکھ کی بات یہ ہے جو اترا وہ تو نور ہے، تو جس کے قلب پر اترا وہ تیرے جیسا کیسے ہو گیا؟ وہ تیرے جیسا نہیں۔ اللہ نے تو جیسا، دیکھو یہ دن میں بھی نہیں اترا، دن میں بھی نہیں اترا۔ اللہ فرمانا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ اور تم کیا جانو کہ وہ شب قدر کیا ہے؟ اللہ آج بھی فرما رہا تم کیا جانو کہ وہ شب قدر کیا ہے؟ اب جس نے اسے قدر والی رات کا درجہ دیا ہے نا، اس کی قدر بھی وہ بتلائے گا۔ اب اللہ فرمانا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ قدر والی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، برابر نہیں، بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے تم کیا جانو؟ کتنی بہتر ہے تم کیا جانو؟ یعنی میرے بات کرنے کا مقصد یہ تھا، جس رات میں قرآن اترا، دیکھو آج کی بھی رات
کل کی بھی رات، پرسوں کی بھی رات، ساری راتوں کا خالق اللہ، ساری راتوں کا خالق اللہ، آج کی بھی رات، کل کی بھی رات۔ لیکن جس رات میں قرآن اترا وہ رات عام راتوں جیسی نہیں، وہ 1000 مہینوں سے بہتر۔ کتنی بہتر؟ تم کیا جانو، اتنا تو مانو بنص قرآن کہ وہ رات عام راتوں جیسی نہیں جس میں قرآن اترا۔ اللہ نے تو رات کو راتوں سے نہیں ملنے دیا، اپنے رسول کو دوسروں سے کیسے ملنے دے گا؟ جس رات میں قرآن آیا وہ راتوں میں بے مثل، جو ملک لے کر آیا وہ ملائکہ کا سردار، اور جس کے قلب مطہر پر اترا وہ تیری مثل کیسے ہو سکتا ہے؟ مان وہ بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ میں کیا کر رہا تھا؟ فرمایا یہ قرآن نور ہے، یہ قرآن نور ہے۔ آگے نہیں بڑھوں گا، آگے نہیں بڑھوں گا، آگے بڑھوں گا تو جملہ سمجھ میں نہیں۔ یہ قرآن نور ہے، کسی میں جرت ہے تو تردید کر دے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ یہ قرآن نور مبین ہے۔ یہ نور تو نے لیا کہاں سے؟ یہ قرآن جو نور ہے یہ تجھے ملا کہاں سے؟ یہ نور کا پتہ ہی نہیں۔ 14 صدیاں گزر گئی ہیں، یہ بحث چھڑی ہوئی ہے کہ نبی بشر ہے یا نور ہے۔ کچھ کہتے ہیں نوری مخلوق ہے، معاف کرنا میں نوری مخلوق نہیں مانتا۔ میں ممبر پر بیٹھا ہوا، گفتگو میری ٹیپ ہو رہی ہے، گفتگو میری ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اگر میں نوری مانوں، نوری مخلوق مانوں تو اس کا مطلب ہے نور پہلے تھا، میرا نبی بعد میں ہے۔ نور پہلے ہے، میرا نبی بعد میں ہو جائے گا۔ آئیے قرآن سے پوچھ لیں کہ نبی کیا ہے؟ ارشاد رب العزت کیا ہو رہا ہے؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے نبی ہم نے آپ کو بھیجا، اے میرے نبی ہم نے آپ کو بھیجا، اے میرے نبی، نبی پہلے ہے آیا بعد میں ہے۔ میرے نبی ہم نے آپ کو بھیجا گواہ بنا کر، بشیر بنا کر، نذیر بنا کر، اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر، اپنا اذن دے کر، وَسِرَاجٌ مُنِيرًا، سراج منیرا۔ اپنی پسند کے مولوی سے ترجمہ کروا دینا۔ سراج منیرا کا اپنی پسند کے مولوی سے ترجمہ کرنا۔ سراج کے معنی چراغ، منیر کے معنی نور دینے والا۔ میرا نبی وہ چراغ ہے جو نور دیتا ہے۔ نبی نور سے نہیں، نبی سے نور نکلتا ہے۔ یہ جملہ اگر سمجھ میں آ گیا، یہ نور دینے والا چراغ ہے۔ آج شعور انسان میرے سامنے تشریف فرمائے، یہ بتاؤ کہ روشنی چراغ سے نکلتی ہے یا چراغ روشنی سے؟ روشنی چراغ سے نکلتی ہے، چراغ پہلے ہوتا ہے، روشنی بعد میں ہوتا ہے۔ چراغ پہلے ہوتا ہے، روشنی بعد میں ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے سراج منیرا، یہ نور دینے والا چراغ ہے۔ نور میرے نبی سے نکلتا ہے۔ پتہ چلا جو نبی سے ہو وہ ہے نور، جو نبی سے ہو وہ ہے نور۔ اب یہ قرآن بتاؤں کیوں نور ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَهُ بِلِسَانِكَ، یہ قرآن تیری زبان سے جاری ہوا۔ جو جاری ہو رہا وہ تو نور، جس سے جاری ہو رہا وہ کیا ہے؟ جو نبی سے ہو وہ ہے نور۔ نبی سے کیا؟ حسین و منی، حسن و منی، فاطمہ بزہ تو منی۔ یہاں تک بات سمجھ میں، یہ قرآن تبیان ہے، بیان ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے، بشارت ہے، بصیرت ہے، بصارت ہے، فکر ہے، حجت ہے، دلیل ہے، مبارک ہے، برکت ہے، شفا ہے، رحمت ہے، نور ہے، تذکرہ ہے، نصیحت ہے، وعظ ہے۔ اب اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ مبارکہ البقرہ میں
بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس قرآن میں کوئی ریب نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی شک نہیں. میں نے عرض کیا کہ رسول کو قرآن جیسا مان لو. بڑا جملہ ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے. اگر رسول کو قرآن جیسا کم از کم نہیں، میں نہیں آگے بڑھوں گا. پھر اسی آیت کی طرف یہ قرآن کیا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ. یہ قرآن رحمت ہے صرف مسلمانوں کے لیے. یہ قرآن رحمت ہے صرف مسلمانوں کے لیے. اور میرا نبی کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. میرا نبی عالمین کے لیے رحمت ہے. اب قرآن میرے نبی کی عزت کو بڑھا کر پیش کرے تو میں کیا کروں؟ لیکن پھر بھی میں کروں کم از کم رسول کو قرآن جیسا تو مان دے. قرآن ہے بے عیب، فرمان میرا رسول بے عیب. اب اللہ نے پھر قرآن میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. برکت ہے اللہ کی ذات جس نے فرقان اپنے عبد پر نازل کیا اس لیے کہ وہ عالمین کا ڈرانے والا بنے. یہ قرآن فرقان ہے. فرقان کے معنی حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والا. حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والا. جو قرآن کا فیصلہ نہ مانے نہیں. بڑا جملہ ہے. یہ قرآن حق اور باطل کے درمیان تمیز پیدا کرتا ہے. حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے. معاف کرنا ایک مثال دے دوں. اگر کوئی مجھ سے کہے کہ بھائی آپ بدلی قرآن کا فیصلہ مان، قرآن کا فیصلہ مان، میں کہوں میں جمہوریت کا قائل ہوں، میں تورات زبور انجیل کا فیصلہ مانوں گا، کیا مسلمان مجھے چھوڑیں گے؟ کہیں گے پکڑو عبد علی کو، یہ کافر ہو گیا. اور بھائی میں نے قصور کون سا کیا؟ کہیں گے قرآن کی موجودگی میں تینوں کو مان رہا ہے. بڑا جملہ ہے. قرآن کی موجودگی میں، قرآن کی موجودگی میں یہ تینوں کتابیں منسوخ ہیں. اگر میں قرآن کو چھوڑ کر ان تینوں کو مانوں تو میں تو تیری نظر میں مسلمان نہیں. اب رسول فرما رہے ہیں القرآن مالی والی مال قرآن. بڑا جملہ. مولا آپ کو سلامت. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ قرآن حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرتا ہے. جو قرآن کا فیصلہ نہ مانے وہ تو مسلمان نہیں. تو جو رسول کا فیصلہ نہ مانے وہ مسلمان کیسے رہے گا؟ اب نبی کے فیصلے پر جو نبی کہہ دے اسے مان، دل کی گہرائیوں سے مان. نبی کو ماننا کس طرح ہے؟ کلمہ پڑھنے والے بڑے ہیں، اللہ فرماتا مومن نہیں. کلمہ پڑھنے والے بڑے ہیں، اللہ فرماتا مومن نہیں. مومن کا بنیں گے. اب اللہ فرماتا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اللہ فرماتا ہے میرے محبوب تیرے پالنے والے کی قسم. رب کے معنی پالنے والا. اے میرے محبوب تیرے پالنے والے کی قسم، تیرے پالنے والے کی قسم. یہ اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے، یہ اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ ہر معاملے میں تجھے حاکم تسلیم نہ کرے. پھر جو تو فیصلہ کرے دل میں تنگی محسوس نہ کرے. یہ بھی نہ پوچھے کہ نبی نے کیسے کیا. اتنا بھی پوچھ لیا دار اسلام سے خارج ہو گیا.
دل میں تنگی محسوس نہ کرے وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا اور تیرے ہر فیصلے کو مانے مقام تسلیم میں مقام تسلیم میں یہ مقام تسلیم میں ماننے کے معنی کیا ہے ایک ہی جملے میں سمجھا دوں پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے تشریف فرما ہے مقام تسلیم کیا ہے دو عورتیں جھگڑتی ہوئی آئیں ایک نے کہا بچہ میرا دوسری نے کہا بچہ میرا جب فیصلہ نہ ہو سکا میرے مولا علی کے دروازے پر آنا پڑا جب میرے مولا علی علیہ السلام آئے پوچھا کیا معاملہ ہے یہ دو عورتیں کہتی ہے بچہ میرا دوسری کہتی ہے بچہ میرا امام نے فرمایا جس کا ہے وہ لے لے میں وہ نہیں ہوں آپ کو سلامت رکھے جس کا ہے وہ لے لے عورت جب ضد پہ آ جائے اس کا کوئی علاج نہیں جب وہ نہ مانی جب وہ عورتیں نہ مانی تو میرے مولا علی علیہ السلام نے کمبر کو حکم دیا کمبر جلدی کا تلوار لے کر اس بچے کے دو ٹکڑے کر آدھا اسے دے دے آدھا اسے دے کمبر دوڑتا ہوا گیا تلوار لے کر آیا ابھی چلانے والا تھا یا جس کا تھا اس نے کہا مولا میرا نہیں اسے دے دو امام نے فرمایا تیرا نہیں اس کا ہے اس کا تھا جس کا تھا اس نے کہا مولا میرا نہیں اسے دے دو امام نے فرمایا اس کا نہیں تیرا ہے فیصلہ ہو گیا جملہ یہ ہے جس کے لیے میں نے دی فیصلہ ہو گیا وہ جو پاس بیٹھے تھے انہوں نے کمبر سے کہا کمبر اگر مولا منع نہ کرتے تو تلوار چلا دیتا بچے کے دو ٹکڑے کر دیتا بچہ تھا معصوم تھا بے گناہ تھا بچہ تھا معصوم تھا بے گناہ تھا تو تلوار چلا دیتا اس نے کہا خدا کی قسم میرا مولا علی ہے عادل جاہلوں کے دیر میں نہیں سنا تھا کہ رسول نے فرمایا تھا علی کے فیصلے کو ماننا ہے مقام تسلیم میں اگر میں پوچھتا مولا کیوں علیہ السلام سے خارج مولا کو سلامت جملہ سمجھ میں آ رہا ہے یہ قرآن فرقان ہے حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے اب اللہ نے پھر ارشاد فرمایا سورہ مبارکہ الحجر میں 15واں سورہ قرآن مجید کا اللہ یہ ارشاد فرما رہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں ہم نے اس ذکر قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں ذکر مانے قرآن ذکر مانے قرآن میں نے پہلے جملہ کیا کام آج کام رسول کو قرآن جیسا مانا کوئی جھگڑا نہیں سارے جھگڑے ختم ہو جائیں کام آج کام رسول کو قرآن جیسا مانا حالانکہ اس آیت میں نہیں کہ یہ ذکر قرآن ہے بریکٹ میں ترجمہ کیا ہے کہ ذکر سے مراد قرآن ہے کیا لفظ آیت اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی ذکر کے محافظ ہیں بریکٹ میں ترجمہ کیا کہ اس ذکر سے مراد قرآن میں نے تسلیم کیا کہ ذکر سے مراد قرآن ہے یا اللہ یہ کہتے ہیں ذکر سے مراد قرآن ہے تو بتا تیرا ذکر کیا ہے تو بتا تیرا ذکر کیا ہے تو اللہ نے سورۃ طلاق میں ارشاد فرمایا 65واں سورہ قرآن مجید کا اللہ یہ ارشاد فرما رہا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولًا میں نے تمہاری طرف ذکر کو نازل کیا اور ذکر میرا رسول ہے ذکر میرا رسول ہے پتہ چلا ذکر مانے قرآن ذکر مانے رسول ذکر مانے قرآن
ذکر مانے رسول. اب اللہ سورۃ النحل میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم لا تعلمون ہو تو ذکر کے اہل سے پوچھو, ذکر کے اہل سے پوچھو. ذکر ہے قرآن, ذکر ہے رسول, تو پھر اہل ذکر وہ بنے گا جو بیک وقت قرآن کا بھی وارث ہو, رسول کا بھی وارث ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ قرآن ذکر ہے, یہ قرآن ذکر ہے. پھر اللہ نے سورۃ قاف میں ارشاد فرمایا, نتیجہ دوں اور اپنے بیان کو ختم کروں. اللہ نے ارشاد فرمایا قاف والقرآن المجید, یہ قرآن مجید ہے, یہ قرآن مجید ہے. پھر اللہ نے سورۃ الحجر میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. یہ قرآن عظیم ہے, یہ قرآن عظیم ہے. اور پھر اللہ نے سورۃ الواقعہ میں ارشاد فرمایا إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم, یہ قرآن کریم ہے. فِي کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. یہ قرآن طاہر ہے, یہ قرآن مطہر ہے, یہ قرآن سرمایہ زندگی ہے. دیکھو میں نے اتنی آیتیں پڑھی, نتیجہ آپ کے حوالے کر کے اپنے بیان کو ختم کروں. میں نے اتنی آیتیں پڑھی, اتنی آیتیں پڑھی. میں نے کہا کم از کم رسول کو قرآن جیسا مان لو, کوئی جھگڑا نہیں. حالانکہ میرے نبی کا مرتبہ بڑا ہے, میں نے قرآن سے آج پڑھ کے آپ کو دلیل دے دی, لیکن پھر بھی کم از کم اتنا تو مان لو. اب قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن تبیان ہے, یہ قرآن بیان ہے, یہ قرآن ہدایت ہے, یہ قرآن رحمت ہے, یہ قرآن بشارت ہے, یہ قرآن بصیرت ہے, یہ قرآن بصارت ہے, یہ قرآن فکر ہے, یہ قرآن مبارک ہے, یہ قرآن برکت ہے, یہ قرآن شفا ہے, یہ قرآن رحمت ہے, یہ قرآن تذکرہ ہے, یہ قرآن نصیحت ہے, یہ قرآن واعظ ہے, یہ قرآن نور مبین ہے, یہ قرآن بے عیب ہے, یہ قرآن فرقان ہے, یہ قرآن عظیم ہے, یہ قرآن مجید ہے, یہ قرآن ذکر ہے, یہ قرآن کریم ہے, یہ قرآن طاہر ہے, یہ قرآن مطہر ہے, یہ قرآن سرمایہ زندگی ہے. اب نتیجہ دینے لگا, ہے کوئی مسلمان, ہے کوئی مسلمان جو یہ کہے کہ میں نے ایک کتاب لکھی جو قرآن جیسی ہے؟ کسی مسلمان میں جرت جو یہ کہے کہ میں نے ایک کتاب لکھی اور وہ قرآن جیسی؟ جو کہے وہ کافر, وہ واجب القتل. اب جو کہے کہ میری کتاب قرآن جیسی وہ تو کافر ہے, تو جو کہے رسول میرے جیسا اس کے لیے فتویٰ کیا ہے؟ وقار رسول کو سمجھ, وقار رسول کو سمجھ, عزت رسول کو سمجھ, عزت رسول کو سمجھ کہ یہ رسول کتنی عزت والا ہے, کتنی عظمت کا مالک ہے. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان لانے والو خبردار, اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ ہونا. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, اللہ سمیع بھی ہے, اللہ علیم بھی ہے. جو تم کہتے ہو اس کو اللہ سنتا ہے, جو تم کرتے ہو اس کو اللہ جانتا ہے. اے ایمان لانے والو خبردار, اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت ہو, اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت ہو. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈر. کلمہ بھی پڑھتا ہے, آگے بھی ہوتا ہے ڈر. کون ہوئے تھے مجھے نہیں پتا, قرآن میں نام نہیں, مجھے بھی نام نہیں آتے, لیکن کوئی ہوئے تھے تبھی تو اللہ نے ڈانٹا. کلمہ بھی پڑھتا ہے, آگے بھی ہوتا ہے ڈر. جہاں اللہ نے یہ آیت ختم کی, اللہ نے دوسری شروع کی.
या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी वला तजहरु लहू बिलक़ौलि कजहरि बाज़िकुम लिबाज़िन अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। अल्लाह फरमाया ईमान लाने वालों खबरदार अपनी आवाज़ों को मेरे रसूल की आवाज़ से ऊंचा न करना। खबरदार अपनी आवाज़ों को मेरे रसूल की आवाज़ से ऊंचा न करना और मेरे रसूल से इस लहजे में बात मत करना जिस तरह तुम एक दूसरे से बात करते हो। क्यों? मेरा रसूल तुम जैसा नहीं, मेरा रसूल तुम जैसा नहीं। खबरदार इससे ऊंचा न बोलना। क्यों? क्यों? अगर मेरी पिछली तकरीरें याद है तो फिर उस जुमले का लुत्फ ले। क्यों? अल्लाह कुरान में फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दाअकुम लिमा युहयीकुम। ईमान लाने वालों जब अल्लाह और उसका रसूल बुलाए फौरन आओ। जब रसूल बोले, रसूल नहीं बोलता वो बोलता है। बड़ा जुमला है। क्यों? अल्लाह फरमा रहा है इसके मुंह में मेरी जुबान है, जब ये बोले ये नहीं बोलता। पता चला जो रसूल से ऊंचा बोले रसूल से नहीं उससे ऊंचा बोल रहा है। और अल्लाह फरमाया अंताबता अमालुकुम अंतुम ला तशऊरून। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम्हारी पढ़ी हुई नमाजें तुम्हारे मुंह पे मार दूंगा। तुम्हारी पढ़ी हुई नमाजें तुम्हारे मुंह पर मार। बस एक जुमला और तालिबे दुआ। जिंदगी रही तो कल यहीं से फिर गुफ्तगू छेड़ेंगे। जिंदगी रही तो कल यहीं से गुफ्तगू को मैं छेड़ूंगा। वो रसूल है जिसके मुंह में उसकी जुबान है। दुनिया वालों को रसूल का बुलाना ही समझ नहीं आया। दुनिया वालों को रसूल का बुलाना ही समझ नहीं आया। एक आयत सुन लो और मुझे इजाजत दे दो। नबी का बुलाना क्या है? नबी का बुलाना क्या है? अब अल्लाह ने सूरत नूर में इरशाद फरमाया। हाँ, कल इंशाअल्लाह सियोल में मजलिस होगी और मैं ठीक 12 बजे 12 से 1 बजे तक पढ़ूंगा। आप सब हज़रात से ये गुजारिश है कि बार वक्त पे आए। मैं क्योंकि मेरी मजबूरी है, मैंने दस्के में जाके चौक में पढ़ना है, इसलिए मैं जल्दी पढ़ के चला जाऊंगा। कल 12 से 1 बजे तक मैं पढ़ूंगा। ठीक, मौला आपको सलामत रखे। आखिरी जुमला सुनो और मुझे इजाजत दे दो। काश दुनिया वालों को रसूल का बुलाना समझ आ जाए। रसूल का बुलाना ही समझ नहीं आया। क्यों? रसूल का बुलाना और है, तुम्हारा और है। किस तरह? अल्लाह फरमा रहा है सूरत नूर में ला तजअलू दुआ ar-रसूल बैनकुम का दुआ बाज़कुम बाज़ा। अब तर्जुमा मैं वो करने लगा हूँ जो मौलाना महमूद हसन देवबंदी ने किया। उसने तर्जुमा किया ला तजअलू, ना करार दो दुआ ar-रसूल, रसूल के बुलाने को बैनकुम, अपने दरमियान का दुआ बाज़कुम बाज़ा, जिस तरह तुम एक दूसरे को बुलाते हो। बा मुहावरा तर्जुमा करूं, अपने बुलाने को मेरे रसूल के बुलाने जैसा मत करार दो। तुम्हारा बुलाना और है, मेरे रसूल का बुलाना और। ये मैं आज क्यों पढ़ने लगा हूं? इसलिए कि कल की गुफ्तगू के साथ छेड़ सकूं, शुरू कर सकूं। मेरा रसूल का बुलाना और तुम्हारा बुलाना और। कितना फर्क है तुम्हारे बुलाने में और रसूल के बुलाने में। ये भाई साहब मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं इनसे कहूं जाओ पानी का गिलास लेकर आओ, ये कहता है मैं नहीं लाता। कोई गुनाह नहीं, मेरा नौकर थोड़ी है। कोई गुनाह नहीं, ना लाए कोई गुनाह नहीं। लेकिन अगर नबी कहे कि जा पानी का गिलास लेकर आ, नहीं लाएगा, दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। क्यों? इसके मुंह में वो बोलता है।